رمضان المبارک میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کسی بھی دن 21 بار پڑھ لیجئے۔ ہر بیماری سے انشاءاللہ آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا اور رزق اور دولت دروازے توڑ کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ایک خاص تسبیح، ایک شرطیہ تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح رمضان میں کسی بھی دن صرف 21 بار پڑھ لیں کہ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک میں کسی بھی دن صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے اور اس گھر میں اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ ناظرین، میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رمضان آئے اور میں یہ وظیفہ کر سکوں۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اسے صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی طاقتور تسبیح ہے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح اس ماہ مبارک میں ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو شخص کسی بھی دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھیں، وہ تمام خواہشات ایک دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک میں کرنے والی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح، یہ عمل کسی بھی دن کر لیتا ہے، وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، اور بڑا ہی بد نصیب بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک میں رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے اور ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جو شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جو شخص کہتا ہے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی خواہشات اور حاجات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑنا، اور یاد رکھنا کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اتنی مجرب ہے کہ دوستوں، ماہ رمضان المبارک میں یہ تسبیح پڑھنے والے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر اندرونی بیرونی بیماری سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے ایام میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اسے پڑھ لے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے انتہائی اہم اور قیمتی ہیں، پس اگر آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ، کہ افطاری کی تیاری جلدی کیجیے اور دعا کے لیے خصوصی وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے، خداوند عالم سے خلوت کرے کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجات طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو ناظرین، اس وقت خصوصی دعائیں کیا کیجیے، اور تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان کو انتہائی قیمتی بنائیے، ذکر خدا کیجیے اور غیبت سے دوری کیجیے۔ نماز
نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیے کہ صرف 30 دن ہیں بھائیوں اور بہنوں، اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ آدھا مہینہ تو گزر بھی چکا ہے، اور بھائیوں اور بہنوں میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا کہ مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہیں، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کے دن ہیں، غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کے دن ہیں۔ اگر ابھی بھی نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ میں اپنے تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے دن یہ عمل ضرور کیجیے کہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بھی پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے گھر میں رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ تو آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں اور کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ مانگتے چلے جاؤ، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات مل جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو رمضان المبارک میں کسی بھی دن، جس وقت یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، رمضان المبارک میں خاص طور پر روزے کی حالت میں یہ عمل ضرور کر لینا۔ اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بھائیوں اور بہنوں، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ان ایام کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے۔ ان ایام میں مانگنے والے کو فوری طور پر عطا کیا جاتا ہے، اور ان ایام میں مانگنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابیاں، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ انشاءاللہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے اللہ کی لاڈلی تسبیح کا عمل بتایا تھا۔ ناظرین محترم، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال اور تسبیحات لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے اور جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے آزمائے ہوئے ہیں، اور جن کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ میرا مقصد بنے بنائے وظائف بتانا نہیں ہے، وہ تسبیحات، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں، بزرگوں سے ثابت شدہ ہیں۔ زندگی ابھی موقع دے رہی ہے، ابھی نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن 1 منٹ کی یہ تسبیح میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ آج اگر یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں جو سال میں ایک بار آتی ہیں، وہ لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، آج رب کریم کی ذات بندے کی نہ شکلوں کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ ان ایام کے صدقے تمام کی تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا ہر فرد ہر بیماری سے آزاد ہو جائے گا، اور اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ اور اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تسبیح افطاری سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ تو آج کے دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے آپ کو ضرور خوشخبری مل جائے گی۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس لاڈلی تسبیح کو پڑھیں گے، جس کو پڑھنے سے رب کی ذات افطاری سے پہلے انسان کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے، بیماریوں سے نجات دینے کے لیے تیار ہے، گھر میں رزق، مال و دولت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہ مت کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں
آتا، کیونکہ آج کے دن یہ ایک تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی حاجات کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، بے سکونی اور بے برکتی سے نجات کیسے پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس لیے آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ مت کرنا۔ رمضان المبارک میں 30 دن ہیں، پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جاتا ہے آپ یہ وظیفہ، یہ تسبیح ضرور کرنا۔ دکان پر ہو دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اس کے بعد دنیا جہان کا کوئی کام ہے کر لینا، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ نے رمضان المبارک میں کسی بھی دن لازمی کرنا ہے۔ اس سے پہلے آئیے بھائیوں اور بہنوں ایک خصوصی دعا کرتے ہیں۔ سب شریک ہیں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی۔ کس کی آمین رب کریم کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کے بگڑے کام بن جائے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا آج جو دکھیارے ہیں، جو پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے اسے بہترین اولاد سے نواز۔ آج تیری بارگاہ میں مولا ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کے دن ہیں، مانگنے والے کی جھولیاں تو بھر دیتا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگ رہے ہیں مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، جو مانگا ہے مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر تیری نظر کرم فرما دے۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں ہم سب، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آمین ضرور لکھیے گا۔ اور محترم ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد ہو، نماز جمعہ ہو، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یوں تو آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن تجویز کروں گا کہ آپ کسی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ درود جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جسے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہی والا درود پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ جب آپ درود پاک مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا کہ بعد میں کہو کاش میں نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا اور یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔
تو مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر لمحہ رحمتیں نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح انشاءاللہ آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح کر کے حالات کو بدل دے گی، اور یہ تسبیح بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے اسے مدد حاصل ہو جائے، تو آپ نے پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ اور وہ 3 نام کیا ہیں؟ آپ سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ، یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ملا کر پڑھنے کی طاقت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو زندگی میں مایوس ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، وہ مایوس ہونا چھوڑ دے کہ مومن کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے، اس کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی ہمیں بارہا تاکید کی گئی ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اور اس کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ مجھ سے شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دل میں کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ضرور بدلے گا۔ دل میں یہ وساوس نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ، میرا یہ عمل، میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، یا غنیو یا مغنیو یا اللہ انتہائی طاقتور تسبیح ہے۔ اسے عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکو۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی تسبیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر افطاری سے پہلے کامیاب ہو جائیں اور ہر مقصد میں کامیابی پالیں، افطاری سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ یہ کلمات نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے گڑ گڑا کر ضد کر کے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو آپ کے دل میں آتا چلا جائے، انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور جس موجودہ نظام میں ناظرین کرام ہم رہ رہے ہیں، پیسہ انتہائی ضروری ہے کہ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو آج اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے بچوں کے رشتوں میں بندشیں ہیں، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات ہیں تو آپ نے رمضان المبارک میں کسی بھی دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ الکوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل کس قدر طاقتور ہے۔ افطاری سے پہلے پڑھیں، آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ناظرین الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ نے کر لینے ہیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کے کرنے سے ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی بیماری، تکلیف اور دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کو آپ اپنی سلامتی کا ذریعہ بنائیے، گناہوں سے محفوظ رہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق کے لیے دعا مانگیے، اور اس ماہ مبارک میں خوب ساری برکات سمیٹیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے آپ نے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔